نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی، سورہ البقرہ دی آیت نمبر 143 دا ایک حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ نو مخاطب کردیاں ہویاں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسری امتوں پر گواہ بنو، دوسرے لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے. تو حضور دی امت، حضور دے صدقے رب تعالیٰ دی نظر وچ بہترین امت ہے، اور اے امت دوسریاں امتوں واسطے گواہ ہوئے گی، انہاں تے گواہی دے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت تے گواہی دیں گے. ایک اور آیہ مبارکہ وچ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایو نبی ہے جس نے سارے نبیاں تے گواہی دینی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ کیسا وقت ہوئے گا جدوں اسی ہر امت دے اُتے ایک گواہ لیاواں گے. ہر امت دے اُتے گواہی دین والا اس امت دا نبی ہوئے گا. تو جدوں امتاں دیہڑے قیامت دے اپنے اپنے نبیاں نو جھٹلان گیاں کہ اے نبی تو تیرے ساڈے ول آئے ہی نہیں،
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہی لی جائے گی تو آپ گواہی دیں گے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، آپ انہاں نبیاں دی گواہی دیں گے کہ تیرے نبی سچے نے اور انہاں دیاں امتاں غلط بیانی تو کم لے رہی نے، انبیاء اپنیاں امتاں ول تشریف لے آئے۔ تو حضور نبیاں دے بھی گواہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دے بھی گواہ نے۔ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز اور صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل، انہاں دونوں حدیث دیاں کتاباں وچوں متفق علیہ ایک حدیث پاک اور روایت ہے جس نو عقبہ بن عامر نے روایت کیتا ہے۔ وہ فرماندے نے سن 9 ہجری دا واقعہ ہے اور آقا نے سن 11 ہجری میں وصال فرمایا ہے۔ سن 11 ہجری دے ابتدا وچ ہی ربیع الاول شریف دے اندر وصال فرمایا، تو یہ واقعہ سن 9 ہجری دا بیان کیتا جا رہا ہے، سرکار دے وصال تو 1.5-2 سال پہلے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دی جماعت نو نال لے کے مدینہ طیبہ تو 2 میل دور مقام غزوہ احد تے تشریف لے آئے اور شہدائے احد دی زیارت کرن لئی آپ تشریف لے آئے، کیونکہ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی قبر پاک مزار شریف اتھے ہی ہے، گنجے شہیداں اس کو کہندے نے، ایک بلگن ہے جس دے اندر 70 شہیداں دیاں قبراں نے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری وچ اپنے صحابہ دی ایک جماعت لے کے اس گنجے شہیداں تے پہنچے، یعنی جنگ احد میں شہید ہونے والے 70 جو صحابہ سن انہاں دے مزارات تے آپ پہنچے۔ فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، تے آپ نے احد دے انہاں شہیداں واسطے صلات پڑھی جو میت تے پڑھی جاندی۔ ہن صلات دے چونکہ 2 معنی نے، ایک صلات دا معنی ہے نماز جنازہ، نماز نو بھی صلات کہندے، اور صلات دا معنی دعا بھی ہے، لہذا اس روایت دے 2 معنی کیتے جان گے۔ پہلا معنی تو یہ کہ آپ احد دے شہیداں دے مزارات تے پہنچ کے تے آپ نے نماز جنازہ پڑھی، دوبارہ نماز جنازہ انہاں دی پڑھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شہدائے احد دیاں قبراں تے جا کے حضور نے انہاں واسطے بخشش دی دعا کی۔ ہن اس حدیث تو پتہ ہی لگیا، حضور دے اس عمل تو پتہ لگیا کہ قبراں دی زیارت واسطے جانا، انہاں دے مزارات تے جانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ بھاویں کلے جائیے تے بھاویں کٹھے ہو کے جائیے، کیونکہ کئی حدیثاں تو ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع دے اندر، مدینہ شریف دا قبرستان جنت البقیع میں آپ کلے تشریف لے جاندے سو، تو کلیاں جانا بھی ثابت ہے۔ تو جڑی حدیث ہن میں تمہیں سنائی ہے، سن 9 ہجری وچ صحابہ نو نال لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد دے شہیداں دے مزارات تے گئے اور جا کے دعائے مغفرت فرمائی۔ تو نقطہ سمجھ آ گیا کہ مزارات تے جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ دعا فرمان دے بعد
ثم انصرف الی المنبر، پھر سرکار پلٹے اور ممبر تے تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اس ویلے 6 گلاں ارشاد فرمائیاں۔ بس اج دی جمعہ دی اس نشست وچ تواڈے سامنے کملی والے دے او 6 ارشادات ہی پیش کرنے نے۔ حضور نے وصال مبارک تو کوئی 1.5-2 سال پہلے سن 9 ہجری دے وچ ممبر لگا کے تے اے تعلیمات ارشاد فرمائیاں، تعلیمات کہہ لو یا خوشخبریاں امت نو دتیاں۔ 6 گلاں ارشاد فرمائیاں۔ پہلی گل حضور نے فرمایا انی فرۃ لکم، بے شک میں تواڈے لئی فرت ہاں۔ فیرے تویا فرت، حضور نے فرمایا انی فرۃ لکم کہ بے شک میں تواڈے لئی فرت ہاں۔ ہن عربی وچ فرت کینوں کہندے ہیں؟ فرت دا معنی ہے کسے نو سہولت اور آسانی پہنچان لئی اگے جانا۔ جدو آپ چھوٹے بچے دی نماز جنازہ پڑھنے ہیں، نابالغ بچے دی یا بچی ہوئے، تو جنازہ جدو پڑھنے ہیں چھوٹے بچے دا تو اندے وچ دعا کی منگنے ہیں؟ وڈے میت دی نہیں، بچے دی۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ بچہ ہوئے تے بچی ہوئے، اللہم اجعلھا لنا فرطا۔ فرط دا لفظ اس ویلے اسی نماز جنازہ وچ استعمال کرنے ہاں کہ نہیں کرنے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا، نماز جنازہ وچ اسی دعا کردے ہاں کہنے ہاں کہ یا اللہ اے جڑا نابالغ بچہ فوت ہو گیا ہے یا بچی فوت ہو گئی ہے، اس بچے یا بچی نو ساڈے لئی فرت بنا۔ فرت کون ہوندا ہے؟ جیڑا تواڈے تو اگے جا کے تواڈے لئی کوئی آسانی اور سہولت پیدا کرے۔ تو انہاں بچیاں دا اپنے ماں باپ دے لئی بخشش کرنا ثابت ہے کہ نابالغ بچے جدو فوت ہو جاندے نے تے اپنے ماں باپ دی بخشش کردے نے، تے ہوئے نا پھر ماں باپ واسطے فرض۔ تے اسی نماز جنازہ پڑھ دے ہویاں بچے دے ماں باپ تے اسی نہیں اس میت دے، لیکن اسی دعا کر رہے ہونے ہاں کہ یا اللہ اس بچے یا بچی نو ساڈے لئی بھی فرض بنا۔ تو فرض کون ہوندا ہے؟ جو تہاڈوں پہلے جا کے تہاڈے لئی کوئی آسانیاں پیدا کرے، کوئی سہولت پیدا کرے، سہولت کار بنے۔ تے کملی والے فرما رہے ہیں، امت نو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وصال مبارک تو 1.5-2 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں انی فرۃ لکم، میرے صحابہ میرے امتیوں میں تہاڈے لئی فرت ہاں۔ کیا مطلب؟ کہ تانوں سہولت پہنچان واسطے، تانوں آرام دین واسطے، تہاڈی شفاعت اور بخشش اور جنت دا انتظام کرن لئی میں فرت بن کے تہاڈوں پہلے جا رہا ہاں۔ تو صحابہ اس فرد دے معنی نو اچھی طرح سمجھتے سن کہ حضور فرما رہے ہیں انی فرۃ لکم، کہ میں تہاڈا سہولت کار بن کے اگے جا رہے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ کملی والے یہ کہہ کے انی فرۃ لکم کہ میں تہاڈے واسطے فرت ہاں، دراصل ساتھوں جدا ہون دی خبر دے رہے ہیں، دنیا تو تشریف لے جان دی خبر دے رہے ہیں۔ تو صحابہ سمجھ گئے، خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر صحابہ نے یہ سن کے گریہ زاری شروع کر دیتی۔
رونا شروع کر دیتا. حضور دی جدائی سامنے آ گئی، حضور دا بچھڑنا، اس اطلاع تے رونا شروع کر دیتا. غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں، غم فراق نبی میں جو اشک بہتے ہیں، ان آنسوؤں کو متاعِ حیات کہتے ہیں. نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے، سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں. سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں. ایک اور شعر بھی ہے نا، وہ میری اشک تر میں رہتا ہے، وہ میری اشک تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. تو اللہ اور اس دے رسول دا ڈیرا کتھے ہے؟ ٹوٹے ہوئے دلاں وچ تے ڈیرا ہے. تو حضور اپنی رخصتی دا اشارہ فرما رہے نے. 6 گلاں آپ نے ارشاد فرمائیاں. پہلی گل یہ ہے، فرمایا انی فرط لکم، میں تواڈے لئی فرت بن گیا، یعنی فرت بن کے تہاڈوں آرام دین واسطے، تہاڈی بخشش دا انتظام کرن واسطے اگے جا رہے ہیں. اور اس خبر نے پھر صحابہ نو رلا دیتا. سونا پیار نبھائی جاندا، سونا پیار نبھائی جاندا، اوگن ہاراں نوں سینے نال لئی جاندا، اوگن خیر سفینے دی ہوئے، خیر سفینے دی. اللہ. دوسرا جو آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے تو فرمایا انی فرط لکم، میں تواڈے لئی فرت ہاں، یعنی سہولت کار بن کے اگے جا رہے. پھر فرمایا دوسری گل فرمائی وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، کہ میں تواڈے اُتے گواہ ہاں، دنیا وچ بھی تواڈے اعمال تے گواہ ساں تے فرت بن کے بھی گواہ رواں گا. یہ نہ سمجھنا کہ میں چلا گیا تے تواڈے نال میرا تعلق نہیں رہا، میں جا کے بھی تواڈے اعمال دا گواہ ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کے بھی تواڈے وچ موجود ہوں. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تواڈا گواہ ہاں، دنیا تو جا کے بھی گواہ ہاں، تواڈے اعمال دا گواہ ہاں. اور اس معنی نو حافظ عراقی نے بیان کیتا. وہ فرماندے نے اس حضور دے فرمان دا مطلب یہ ہے وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، کہ میں تواڈا گواہ رواں گا. حافظ عراقی کہندے نے اس کا مطلب ہے فَكَأَنَّهُ بَاقٍ فِيهِمْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُمْ، کہ گویا آپ فرما رہے نے کہ اپنی امت میں جا کے بھی باقی نے اور امت تو اگے تشریف لے ہی نہیں گئے.
حضور دے اس فرمان دا مطلب ہے گویا امت وچ باقی نے اور اگے نہیں گئے، اور حضور دا یہ فرمان بھی اسے معنی وچ ہے کہ حضور نے فرمایا تہاڈا درود و سلام میرے تے صبح شام پیش کیتا جاندا ہے، اسی طرح تہاڈے اعمال بھی میرے تے صبح و شام پیش کیتے جاندے نے۔ اگر تہاڈے اعمال چنگے ہون تو فرمایا میں خوش ہونا اور اللہ تعالیٰ دی حمد بجا لیانا، رب دی تعریف کرنا، شکر ادا کرنا کہ میرے امتی دے اچھے اعمال، نیک اعمال میرے سامنے پیش ہوئے۔ اور اگر تواڈے اعمال برے تسی کرو، برے اعمال کرو تو وہ میرے سامنے جدو پیش ہوندے نے، حضور نے فرمایا میں رنجیدہ ہونا، امت دے برے اعمال نو ویکھ کے غم زدہ ہونا، افسردہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ امت دی بخشش دی، اس امتی دے بخشش دی دعا کرنا کہ جس دے برے اعمال میرے سامنے پیش ہوئے۔ تو اتھوں پتہ ہی لگیا جدوں ساڈے اعمال چنگے ہون یا بھڑے ہون، ہر امتی دے اعمال صبح اور شام کملی والے دی بارگاہ وچ پیش کیتے جا رہے نے، اج بھی کیتے جا رہے نے، کل بھی اعمال قیامت تک امت دے پیش کیتے جاندے رہن گے، اور آقا امتی دے نیک اعمال ویکھ کے خوش ہوندے نے اور برے اعمال ویکھ کے رنجیدہ ہوندے نے، تے امتی دی طرفوں حضور دے نال اے وفا نہیں کہ حضور نو غم زدہ کرے۔ علامہ اقبال دے نال ایک واقعہ منسوب ہے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک دن بیٹھے شیو کرا رہے سن، داڑھی منڈا رہے سن، تو کوئی فقیر آیا، مجذوب آیا، آ کے تے علامہ صاحب نو غور نہ ویکھن لگ پیا بلکہ گھورن لگ پیا۔ علامہ اقبال سمجھ گئے کہ میں یہ جڑا سنت نو ضائع کر رہے ہیں، انہوں یہ کام پسند نہیں آیا، لہذا آپ نے اپنی صفائی دیتی، مجذوب نو کہا میں اپنا رخسار ہی چھیل رہے ہیں، کسے دا دل تے نہیں نہ چھیل رہا، میں کسے دی دل نو تکلیف تے نہیں پہنچا رہا، کسے دی دل آزاری تے نہیں کر رہا، اپنا رخسار چھیل رہے ہیں، کسے دا دل تے نہیں چھل رہا۔ تے مجذوب نے فوراً کہا کہ ہاں تو کسے اور دے دل نو تکلیف تے نہیں پہنچا رہا، پر اپنے اس عمل دے نال کملی والے نو تکلیف ضرور پہنچا رہے ہیں، کیونکہ ساڈا ہر عمل اچھا ہے یا برا حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوتا ہے، اور برے عمل نو ویکھ کے آقا نو تکلیف ہوندی۔ تکلیف کیوں ہوندی؟ برا عمل تے اسی کرنے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں افسردہ ہوندے نے، حضور کیوں غمگین ہوندے نے؟ اس لئی نبی پاک نو تکلیف اس گل دی ہوندی ہے کہ میرا اے امتی اپنے برے اعمال دی وجہ تو کتے دوزخ وچ نہ چلا جائے۔ اس لئی تو پھر سرکار فوراً اس دی بخشش دی دعا بھی کرن لگ پے۔ تو پہلی گل یہ فرمائی کہ میں تواڈے لئی فرت ہاں، دوسری گل یہ ارشاد فرمائی کہ میں تواڈے اعمال دا گواہ ہاں اور گواہ رواں گا، تے تیسری گل فرمائی، ارشاد فرمائی وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، فرمایا بے شک اللہ دی قسم، بے شک میں اس ویلے اپنے حوض یعنی حوض کوثر نو اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہا۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان ہے۔ ادو جدو ارشاد فرما رہے سن دنیا وچ موجود سن، تے حوض کوثر دنیا دی شے نہیں، دنیا دی شے نہیں، آخرت دی شے۔ اور پھر
جنت بھی غیب ہے، حوض کوثر بھی غیب ہے، پل صراط بھی غیب ہے، میزان بھی قائم ہے، امور آخرت جتنے نے سارے پردہ غیب وچ نے، یہ قیامت والے دن ظاہر ہون گے۔ جنت بھی قیامت والے دن ظاہر ہوئے گی، اور حوض کوثر بھی قیامت والے دن ظاہر ہوئے گا۔ اجے قیامت آئی نہیں، لوگ قبراں وچوں اٹھے نہیں، جنت اور حوض کوثر اجے ظاہر ہوئے نہیں، لیکن حضور دی شان یہ ہے کہ آپ الان کہہ کے فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر نو اس ویلے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہا، قسم کھا کے کہا انی واللہ، اللہ دی قسم بے شک میں لانظرو ضرور ویکھ رہا الی حوضی، اپنے حوض نو، حوض کوثر نو، الان اس ویلے، اب دیکھ رہا ہوں۔ اور کوئی غیب بھلا تم سے نہاں ہو کیسے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تین گلاں ہو گئیاں، چوتھی گل حضور نے ارشاد فرمائی وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بے شک مینوں زمین دے خزانے دیاں کنجیاں دے دتیاں گئیاں نے، یا زمین دیاں کنجیاں دے دتیاں گئیاں نے۔ زمین دے خزانے دیاں کنجیاں تو مراد سونا، تیل اور زمین دے اندر موجود مختلف معدنیات نے۔ زمین دے اندر، سمندراں دے اندر معدنیات پائیاں جاندیاں نے، سونے دی شکل وچ، تیل دی شکل وچ، دیگر کئی قسم دی معدنیات موجود نے۔ تو حضور فرما رہے ہیں یہ جڑی معدنیات نے، یہ جڑے زمین دے خزانے اور زمین دے جو خزینے اور دفینے نے، اللہ نے انہاں دیاں کنجیاں مینوں عطا کر دتیاں نے۔ یا فرمایا مفاتیح الارض، زمین دیاں کنجیاں مینوں دے دتیاں گئیاں نے۔ زمین دیاں کنجیاں تو مراد فتوحات ارضی نے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے نے گویا کہ آج میرے صحابہ ذبوح حالی اور خستہ حالی دا شکار نے، مال غنیمت اور محدود زراعت اور تجارت تے گزارا ہے، جغرافیائی سرحداں بھی صرف عرب تک محدود نے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ وقت آن والا ہے، کیونکہ مینوں میرے اللہ نے زمین دے خزانیاں دیاں چابیاں دے دتیاں نے اور زمین دیاں چابیاں بھی دے دتیاں نے۔ آج اگرچہ امت دی خستہ حالی ہے، ذبوح حالی ہے، غربت ہے، فاقے نے، اور روزگار دے ذرائع بڑے محدود نے کہ مال غنیمت تے گزارا ہے، محدود تجارت تے گزارا ہے، لیکن فرمایا وقت آن والا ہے کہ ملک فتح ہون گے، اسلامی سرحداں مشرق تو لے کے مغرب تک پھیل جان گیاں، زمین وچوں سونا، تیل اور دوسری معدنیات نکلن گیاں، کیونکہ اللہ نے زمین دیاں کنجیاں بھی مینوں دے دتیاں نے اور زمین دے خزانیاں دیاں کنجیاں بھی عطا فرما دتیاں۔ اج ویکھ لو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عرب دے اندر فاقہ مست لوگ سن، برائے نام تجارت، اٹھاں تے بکریاں دا وپار، لیکن اج کی ہویا؟ عرب ممالک دے اندر تیل برآمد ہو گیا، سونا نکل آیا، حضور نے جو فرمایا سی، اور پھر اسلامی سرحداں بھی عرب تو باہر نکلیاں، فتوحات دا سلسلہ شروع ہویا، صرف عرب تک اسلامی سرحداں نہ رہیاں، عجم بھی بچ آ گیا، مشرق تو لے کے مغرب تک ہر پاسے اسلام پھیل گیا۔
حضور دے امتیاں دی تعداد اج ارباں وچ ہے۔ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، گر دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ پنجویں گل آپ نے ارشاد فرمائی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ دی قسم بے شک مینوں تواڈے لئی کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ تسی میرے بعد شرک کرو گے۔ حضور اپنی امت واسطے اطمینان دا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میرے بعد تسی مشرک نہیں ہوو گے، مینوں اس گل دا کوئی دھڑکا نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں کہ میرے جان دے بعد تسی شرک وچ مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا ایسا کوئی خطرہ میں محسوس نہیں کرتا۔ نبی پاک نے اطمینان دا اظہار کیتا اور قسم کھا کے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اللہ دی قسم مینوں ما خاف علیکم، تواڈے تے کوئی ڈر نہیں کہ ان تشرکوا بعدی کہ تسی میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے اور شرک کرن لگ پاؤ گے۔ تو حضور تے اپنی امت لئی قسم کھا کے اپنے اطمینان دا اظہار کر رہے ہیں کہ میری امت اس طرح نہیں بھٹکے گی کہ شرک وچ مبتلا ہو جائے۔ تو لہذا وہ لوگ جو گل گل دے اتے امت مصطفیٰ تے شرک دے فتوے لاندے نے، انہاں نوں احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ دے نبی تے اطمینان دا اظہار کر رہے ہیں تے تسی کہندے ہو بھی مشرک ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، چھوٹی چھوٹی گلاں دے اتے تسی شرک دے فتوے لاندے ہو۔ ہاں چھٹی گل وچ حضور نے جس خدشے دا اظہار فرمایا، چھٹی گل ارشاد فرمائی وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ان تنافسوا فیہا، فرمایا اگر مینوں ڈر ہے، اگر مینوں خدشہ ہے تواڈے تے اس گل دا ہے کہ تسی دنیا دے مال اور دولت اور دنیا دے فتنیاں وچ مبتلا ہو جاؤ گے۔ دنیا تانوں اٹریکٹ کرے گی، اپنی طرف کھچے گی، دنیا دے نال تواڈا پیار ہو جائے گا، دنیا دے مال دے نال جائیداد دے نال تواڈا پیار ہو جائے گا۔ بس اے مینوں خطرہ ہے کہ تسی دنیا دے دھندیاں وچ پے جاؤ گے اور اپنے دین نو کمزور کر بیٹھو گے۔ ہن ویکھ لو نبی پاک نے فرمایا سی اے ڈر نہیں کہ میرے بعد تسی شرک وچ مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ اے خدشہ ہے کہ تسی دنیا دی محبت دے وچ گرفتار ہو جاؤ گے۔ اج اوہ کچھ ہو رہا ہے کہ اے امت مال اور دولت دے فتنیاں وچ مبتلا ہو چکی ہے۔ دنیا دی ہرس ہے، دنیا دا لالچ ہے، کرپشن ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، دنیا دے نال رغبت ہے، دنیا دے نال پیار ہے۔ جو کچھ ہون والا سی پیغمبر رحمت نے اپنی امت نو اس تو آگاہ فرما دیتا۔ 6 گلاں آپ نے ارشاد فرمائیاں۔ پہلی گل آپ نے فرمایا لوگو میں تواڈے لئی فرت بن کے اگے جا رہا ہاں، یعنی اگے جا کے تواڈے لئی جنت دا اور تواڈی شفاعت اور بخشش دا انتظام کرن واسطے جا رہا ہاں۔ میں تواڈے لئی فرت ہاں، سہولت کار بن کے جا رہا ہاں، تواڈے لئی خوشخبری بن کے جا رہا ہاں۔ دوسرا فرمایا کہ میں تواڈے تے گواہ ہاں، تواڈے اعمال دا دنیا وچ بھی گواہ ساں اور تہاتھوں جدا ہو کے بھی سمجھنا نہ کہ میں چلا گیا، میں جا کے بھی تواڈے وچ باقی ہاں اور میں تواڈے تے گواہ ہاں۔ تیسری گل آپ نے فرمائی کہ میں اپنے حوض کوثر نو اج بھی اپنی اکھاں دے نال دیکھ رہا ہاں، حالانکہ حوض کوثر پردے دی شے ہے، اجے تک تے قیامت برپا ہی نہیں ہوئی کہ حوض کوثر نو ظاہر کیتا گیا ہوئے۔ حوض کوثر مکمل پردے وچ ہے، پر حضور دی جو نبوت والی نگاہ ہے کتنی تیز ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ دی قسم میں اپنے حوض نو ہن بھی اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہا ہاں۔ تو چوتھی گل آپ نے ارشاد فرمائی کہ میرے رب نے مینوں زمین دے خزانیاں دیاں چابیاں عطا فرمائیاں نے اور زمین دیاں کنجیاں بھی عطا کر دتیاں نے۔ اور پنجویں گل آپ نے فرمایا اللہ دی قسم مینوں کوئی ڈر نہیں، کوئی دھڑکا اور خطرہ نہیں کہ میرے جان دے بعد تسی شرک وچ مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو 6ویں گل آپ نے فرمائی البتہ ڈر اس گل دا ہے کہ میرے جان دے بعد تسی دنیا دی ہرس وچ اور لالچ وچ مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا دے نال رغبت اور پیار تہاڈا بڑھ جائے گا۔
تو یہ حضور دی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مہربانی فرماتا ہے، بعض لوگوں سچے خواب آتے ہیں تو سچا خواب دکھا کے رحمت فرمائی جاتی ہے کہ جو کچھ ظاہر ہونے والا ہے وہ پہلے آگاہ کر دیتا جاتا ہے تاکہ بندہ ان کے واسطے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، یا اگر کوئی نقصان ہونے والا ہے تو اللہ دے حضور رو دھو کے بخشش طلب کر لوے، کیونکہ رب تعالیٰ تقدیر نو بدلن تے قادر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ 6 گلاں ارشاد فرمانا، خاص طور تے آخری گل کہ مینوں اس گل دا ڈر ہے کہ تسی دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ رحمت بھری پیشین گوئی ہے تاکہ تسی ہر بندہ اپنے آپ کو بچاوے کہ میں دنیا دی ہرس اور لالچ میں مبتلا نہ ہوا، اور حضور دے اس فرمان دا مصداق کم از کم میں تے نہ بنا۔ آخر میں حضور دی رحمت دا ایک ہور واقعہ تانوں سنا کے پھر اجازت چاہواں گا۔ اے سنن نسائی حدیث دی کتاب ہے، 6 حدیث دیاں صحیح کتاباں نے جنہاں نوں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، انہاں 6 صحیح حدیث دیاں کتاباں وچوں ایک کتاب سنن نسائی ہے۔ اس حدیث دی کتاب دے اندر جو حصہ ہے اس کتاب دا، اس کا نام ہے کتاب الجنائز۔ حدیث کا نمبر ہے 2022 اور راوی نے یزید بن ثابت۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے نال مدینہ طیبہ تو باہر تشریف لے آئے اور آپ نے ویکھیا کہ ایک تازہ قبر بنی ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ قبر کس دی ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی فلاں قبیلے دی ایک خاتون ہے، وہ فوت ہو گئی، اسی اس دا جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا، یہ اس دی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا تسی مینوں کیوں نہیں دسیا؟ بی بی فوت ہوئی ہے تو مینوں کیوں نہیں دسیا تاکہ جنازہ میں پڑھاں دا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی ستے ہوئے سو، آرام فرما رہے سو، اسی آپ دے آرام دے وچ خلل نہیں پایا، خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا۔ اس قبر دے اتے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کھڑے ہو گئے، وصف الناس خلفہ، اور لوگاں نے حضور دے پیچھے صفاں بنائیاں، وکبر علیہا اربعاں، تے حضور نے 4 تکبیراں کہہ کے اس مائی دا دوبارہ جنازہ پڑھیا۔ یہ سنن نسائی دی روایت ہے، اور یہ ہوئی روایت صحیح مسلم شریف وچ بھی موجود ہے، کتاب الجنائز، اور اس وچ راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت نوں وہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں ذرا تفصیل دے نال، اندر وچ ساڈے ذوق دی بھی گل ہے، تاں پر میں حدیث ہوئی ہے، واقعہ ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح مسلم وچ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تفصیل نال بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے ایک کالے رنگ دی حبشن مائی سی، حبشے نام دا تعلق سی، کالے رنگ دی حبشن مائی سی، اور وہ مسجد نبوی شریف دی صفائی کردی ہوندی سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نو صفائی کردیاں ملاحظہ فرماندے سن۔ ایک مرتبہ ایسا ہویا کہ 2-3 دن وہ مائی صفائی کرن واسطے نہیں آئی۔ حضور نے اپنے صحابہ کو پوچھا کہ وہ بی بی ایک آندی سی مائی، بڈھی مائی آندی سی تے آ کے مسجد کی خدمت کردی سی، صفائی کردی سی، ہن وہ 2-3 دن تو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مائی وفات پا گئی اور اسی اس دا جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تسی مینوں اطلاع کیوں نہیں کیتی؟ نہ صرف ایک فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صرف اینا ہی نہیں گیا کہ تسی مینوں اطلاع کیوں نہیں کیتی، بلکہ باقاعدہ حضور ناراض ہوئے، حضور صحابہ دے نال خفا ہوئے، ناراض ہوئے، اور راوی کہندے نے اتنے ناراض ہوئے
کہ گویا کہ حضور فرما رہے ہیں فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، انج لگتا سی کہ آقا فرما رہے ہیں کہ تسی اس دے معاملے نو ہلکا سمجھیا، انہوں غریب ہون دی وجہ تو اہمیت نہیں دیتی، غریب نہیں سی نا، غریب مائی سی، تاں کر کے تسی وہ مر گئی تو تسی جا کے دفنا دیتا تے میں نے تسی اطلاع نہیں کی تھی، چلو میں نے اس دی قبر تے لے چلو۔ تو صحابہ دے ہمراہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دی قبر تے تشریف لے آئے اور صحابہ دیاں صفحاں بنوا کے دوبارہ اس دا جنازہ پڑھیا۔ جدو جنازہ پڑھ چکے، یہ تسی واقعہ تے اس حدیث دی کتاب میں سنے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ذرا تفصیل نہ سنا رہے ہیں، سیاق و سباق، کہ جنازہ پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اہلها، آپ نے فرمایا بے شک ایک قبراں اپنے قبراں والیاں دے لئی تاریکی اور ہنیرے دے نال بھریاں ہوئیاں نے۔ کیوں جی؟ قبر اندھیرا گھر ہے نا، جتھے صرف اعمال نے روشنی کرنی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میری قبر منور ہو جائے، پھر وہ فرض نمازاں دے نال نال تہجد دی نماز بھی پڑھے۔ تہجد دی نماز چہرے نو بھی روشن کر دی ہے، دل نو بھی روشن کر دی ہے، اور قبر نو بھی روشن کر دی۔ تو بنیادی طور تے بیسیکلی قبر زمین دے اندر کوئی بلب تھوڑا لگیا ہے، کوئی موم بتی تو کوئی نہیں، دیوا موم بتی کوئی نہیں، ہنیرا ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں اگر تسی قبر دی اصلیت نو لو، حقیقت نو لو، تو قبر کیا ہے؟ ظلمت دا گھر ہے، تاریکی دا گھر ہے، ہنیریاں دا گھر ہے۔ فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اہلها، بے شک ایک قبراں اپنے قبراں والیاں دے لئی تاریکی اور اندھیرے دے نال بھریاں ہوندیاں نے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي، اور جدو میں صلاۃ دا معنی جنازہ بھی ہے، صلاۃ دا معنی دعا بھی ہے۔ فرمایا جدو میں انہاں دیاں قبراں تے آ کے جنازہ پڑھا دینا یا انہاں دی قبراں تے آ کے دعائے مغفرت کر دینا، تے رب تعالیٰ میری صلاۃ دے بدلے، میری دعا دے بدلے یا نماز جنازہ پڑھن دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں قبراں نو منور فرما دیندا ہے۔ ہوندہ ہنیرا ہے، ہنیریاں قبراں ہوندیاں نے، اندروں اندھیرا ہوندا ہے، تاریکی ہوندی، لیکن حضور فرماندے نے کہ پھر میری دعا دے صدقے اور میری نماز جنازہ دے صدقے اور صلاۃ دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں قبراں نو منور فرما دیندا ہے۔ آخر میں تانوں شعر سنا دینا نعت دے تے پھر میں اجازت چاہواں گا۔ راضی جنہ گنہگاراں تے حضور ہو گئے، معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے، معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے۔ راضی جنہ گنہگاراں تے حضور ہو گئے، معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے، معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے۔ 100 دکھ ملے نیکیاں ہزار کیتیاں، پتھر پین تے دعاواں سرکار کیتیاں۔ 100 دکھ ملے نیکیاں ہزار کیتیاں، پتھر پین تے دعاواں سرکار کیتیاں۔ ویری ڈگ پہ پیری منظور ہو گئے، معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے۔ راضی جنہ گنہگاراں تے حضور ہو گئے، معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے۔
لوگ دنیا دے وکھرا نظارہ ویکھ دے جڑے جا کے نبی دا دوارا ویکھ دے لوگ دنیا دے وکھرا نظارہ ویکھ دے جڑے جا کے نبی دا دوارا ویکھ دے جدوں ویکھیا مدینہ دکھ دور ہو گئے معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے سامک چلے تانگ حالی رکھیے انہاں اکھیاں دیدار دی اڈیک رکھیے سامک چلے تانگ حالی رکھیے انہاں اکھیاں دیدار دی اڈیک رکھیے بھاگاں والیاں دے نام منظور ہو گئے معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے راضی جنہاں گنہگاراں تے حضور ہو گئے معاف اللہ والوں انہاں دے قصور ہو گئے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہ بھی معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین